اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میرا نام زینت ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ آج میری شادی کا دن تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری خلیری بہن کا نام رخسار ہے۔ رخسار دیکھنے میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور آج کے دن وہ تیار ہو کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب رخسار کی شادی ہونی تھی، اسی لیے سب کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ میری شادی میرے ماما کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری دوسری خالہ نے رخسار کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے حسین کی شادی رخسار سے ہی کریں گی۔ اس دن رخسار بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد خالہ نے اپنے بیٹے حسین سے رخسار کی شادی کرنے کی بات کہی تو حسین نے بھی خوش ہو کر اپنی امی کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ رخسار بے انتہا خوبصورت تھی۔ میری شادی کے بعد ہماری دعوت سب سے پہلے خالہ نے ہی کی اور اپنی بات ہمارے سامنے رکھی۔ ہماری دوسری خالہ نے کہا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو آپ نے رخسار کو اپنی بہو بنانے کا سوچا، ورنہ یتیم لڑکیوں کے کب اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں ہماری خالہ زیادہ امیر نہیں تھیں، لیکن ہماری دوسری خالہ صحیح تھیں، کیونکہ رخسار کے ابو کے انتقال کو 7 سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سے ہی میری امی انہیں ہمارے گھر لے آئی تھیں اور تب سے آج تک ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ رخسار کے ابو ایک سرکاری دفتر میں منشی تھے۔ اس سمے ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ رخسار کے ابو ایک ایماندار منشی تھے اور محنت اور ایمانداری کے چلتے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہمارے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے اور انہوں نے مشکلوں کا سمے دیکھا۔ ہمارا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن رخسار کی امی نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں پالا۔ جب خالہ نے رخسار کا رشتہ مانگا تو اس کی امی بہت خوش ہو گئیں۔ اس کی امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب رخسار کی منگنی خالہ کے بیٹے حسین سے ہو گئی تو اس کی امی کی بھی فکر کم ہو گئی۔ اب اس کی امی مطمئن ہو گئیں کیونکہ اب ایک بہن رہ گئی تھی اور وہ تو بہت چھوٹی تھی، 6ٹھی ککشا میں تھی۔ حسین کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ اس کی امی نے کہا کہ جیسے ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ حسین کے سالانہ امتحان ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ دن اور چاہیے، جلد ہی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، جیسے ہی نوکری ملے گی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ رخسار کو بھی اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی امی بھی چپکے تھوڑا بہت دہیج اکٹھا کرنے میں لگی پڑی تھی۔ انہی دنوں حسین کو ملک سے باہر جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور رخسار کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ رخسار نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا دوسرے ملک جائے گا تو وہیں کا ہو کر رہ جائے گا، کسی اور سے شادی کر لے گا اور منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ امی نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، ایک بار میرے بیٹے کو جانے دے، بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، وہ 1 سال بعد آ جائے گا، تب تک ہم بھی اچھی طرح شادی کی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو بہن، 1 سال تو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ ان کی تسلیوں پر رخسار کی امی نے اعتماد کر لیا۔ حسین دوسرے ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ حسین نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک کمپنی سے 3 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور تقریباً ساری کمائی گھر ہی بھیج رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ دولت تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی خالہ رخسار کے گھر آتی تو اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلانے نے اپنی بیٹی کو گاڑی دی، بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ تو کبھی کہتی کہ دلہن والوں کی طرف سے ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ میں ایک شادی میں گئی تھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی والوں نے ساس کو 10 تولے کا ہار دیا اور نند کو تو 2-2 تولے کے کڑے دیے، تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے اپنی لڑکیاں بدا کرتے ہیں۔ رخسار کی امی ان کی باتیں سنتی تو اپنا دل تھام لیتی، سوچتی ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آنے سے لوگوں کے مزاج اتنا بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیتی، بس کہتی تھی کہ دیکھتی ہوں آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔
آخر اس کی امی کو ان باتوں کا مقصد سمجھ آ ہی گیا، کیونکہ خالہ نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا کر جاتی تاکہ رخسار کی امی کا کسی طرح برا ہو جائے۔ جب خالہ آتی تو میرا دل سناٹے میں ہو جاتا کہ نہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ بڑی خالہ بیچاری ان کی خوب خاطر توجہ کرتی، بھاگ کر جاتی، کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لاتی، ساتھ میں آئس کریم لازمی لاتی، کیونکہ خالہ کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت دینے میں بھی رخسار کے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھائے رکھتے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ آخرکار 1 سال گزر گیا اور حسین گھر واپس آ گیا۔ خالہ نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی باتیں سنا دیں اور کہا، جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں، لگتا ہے رخسار کا رشتہ ہم سے بھی اونچے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں یا پھر رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب حسین نے کہا کہ میں خود جا کر خالہ سے بات کرتا ہوں۔ حسین کے تیور دیکھ کر خالہ سہم گئیں، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تم معاملہ اور خراب کر دو گے، ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرط لگا دیں گے، وہ خود ہی راستے پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ حسین کو یہ سن کر برا لگا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ تو آیا بھی اسی واسطے سے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مکان مالک نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی نے وہ مکان خالی کرا اور دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں سب عورتیں خالہ سے کپڑے سلواتی تھیں، یہاں آ کر مالی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی خالہ کے کام سے واقف نہیں تھا۔ رخسار کے ابو نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خرید رکھے تھے، جن کی قسط انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ اس کی امی کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا پلاٹ بنوا لیں گی۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا، اس کی امی کو انتظار تھا کہ جلدی سے یہ نوکری پر لگے تو ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا بنوائیں۔ خالہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور جگہ کریں گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر خالہ دل سے ارادہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو یہ رشتہ میں توڑ کر ہی رہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ خالہ نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ بیٹے کے کہنے پر خالہ شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، ساتھ میں یہ بھی سنا گئیں کہ اب سوسائٹی میں ہمارا خاص مکان ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ رخسار کی امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ اس کی امی نے ہم سے مشورہ کیا۔ رخسار کے بھائی نے کہا، آپ فکر نہیں کریں اور ایک پلاٹ بیچ دیں اور خالہ کی حیثیت کے مطابق رخسار کی شادی کریں تاکہ ان کی جگہسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو گھر بنوانے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ یہ سب بیٹی کی خوشی اور زندگی کا معاملہ تھا۔ حسین بہت اچھا لڑکا تھا اور اس کا مستقبل بھی اچھا تھا۔ اس کی امی نے بھائی کو پلاٹ بیچنے کو کہا۔ بھائی نے جیسے تیسے کر کے پلاٹ بیچ دیا۔ رخسار کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ رخسار کی امی نے خالہ اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہلکے پھلکے کنگن بھی بنوا دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے وہ بیٹی کے لیے انمول خوشیاں خرید لیں گی، اور ادھر رخسار اس کی امی کے فالتو خرچے پر سلگ رہی تھی، اور حسین کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی امی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ رخسار اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ سے اس کا دل ایسے دھڑکتا تھا جیسے اسے توپوں کی آواز سنائی دیتی ہو۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ حسین کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ماں ایسے تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایتیں دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ رخسار کو بھی رہ رہ کر اب اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ادھر خالہ اس کی شادی ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی جو انہیں شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن خالہ بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔
मेहंदी की रस्म से उन्होंने कब खामोशी से रुखसार की अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज देकर कहा, बहन पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उसकी अम्मी ने कागज खोल कर पढ़ा तो उसमें कुछ चीजों की लिस्ट थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लॉट का मुतालबा था। ये पढ़कर उसकी अम्मी के हाथ कपकपाने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी अम्मी उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है, इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों तुम अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? वो कहने लगी, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो बहन, मुझे मालूम है तुम्हारे शौहर ने अपनी जिंदगी में 2 प्लॉट खरीदे थे, वो किस दिन के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान व शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया है, तभी शादी का खर्चा हुआ है, दूसरा कैसे बेच दूं? इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लॉट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। जो चीज़ें दुल्हन लाएगी वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास तो सब कुछ है, ये तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। उसकी अम्मी इससे ज़्यादा न सुन सकीं। वो पलंग पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। खाला को रोता देखकर मैं अम्मी के पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने खाला से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। रुखसार एक तरफ माइयों बैठी थी, उसकी सहेलियाँ पास में बैठी थीं। मैंने उनको ज़रा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। रुखसार को बताया कि खाला प्लॉट हथियाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि बेटी के दहेज में काम की कोई चीज़ नहीं है, कम से कम बेटी को प्लॉट ही दे दो। तुम क्या कहती हो रुखसार? रुखसार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाने उसके बदन में उस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आखिर तुमने प्लॉट बेचा है तो बेटी को हर चीज़ देकर इज्जत से विदा करो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है, उन्होंने बड़ी अजीब बात की। अपनी बेवा बहन के साथ एक बहन ऐसा कैसे कर सकती थी? ये सुनकर रुखसार ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ खाला से बात। नियत खराब थी तो इस मुकाम तक क्यों पहुँचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। रुखसार के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा नहीं बनाओ, ज़रा सब्र से काम लो, ज़रा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर हुसैन को फ़ोन करा। उसने बोला, वो कागज़ लेकर मेरे पास आ जाइए, मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट को मुझे दूल्हे के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम हुसैन के सामने बैठे थे। उसने कागज़ पर नज़र डाली और कलम और कागज़ निकाला और मेरे शौहर से कहा कि मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। खाला जान आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, फ्रिज, यहाँ तक कि कार तक दहेज में मिल जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे डिफेंस के लिए आपको भी मेरे लिए 1 करोड़ का बंगला खरीदना होगा, जहाँ मैं अपने भारी दहेज को सजाऊंगी। उस घर में सिर्फ मैं और हुसैन रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं है। फ़कत रुखसार। हुसैन ने कहा, ये ख़त आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूँगा। ये तहरीर रुखसार की तरफ से खाला को पहुँची तो वो चकरा गईं और भागती हुई अपने बेटे के पास गईं कि देखो उन लोगों की शराफत, इतनी गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे। इतनी बड़ी शर्त लगा दी। हुसैन ने आपे से बाहर होती माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक लिस्ट खाला जान को दी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी और भाई आए थे। जो लिस्ट तुमने भिजवाई है हम उसको पूरा करने में लगे पड़े हैं, फिक्र मत करो। तो अम्मी जब वो गरीब होकर अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिब हैसियत होकर उनका कहा क्यों नहीं माने। हम अपनी ये कोठी रुखसार के नाम कर देते हैं। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा, हरगिज़ नहीं बेटा, क्या हमें दरबदर करने का इरादा है? ठीक है ना हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे शुरू से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब घर से आई बारात लौट कर जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है रुखसार की शादी।
हमारी क्या जगहसाई होगी जो उनकी होगी। रुखसती में 2-3 दिन बाकी हैं। अम्मी जान, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। हुसैन के अब्बू ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपनी बेवा बहन का ही ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने खाला को हार माननी ही पड़ गई। निकाह तमाम मुद्दों के दरमियान हुआ। हुसैन ने निकाह नामे पर यह भी लिखवा दिया, अगर खुदा न खास्ता लड़के को तलाक देनी पड़ गई तो 50 तोले सोना और एक कोठी रुखसार के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो वो लोग दुल्हन की इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त का इल्म खाला को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज न लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने रुखसार की सिक्योरिटी की खातिर मैंने ये निकाह नामे पर लिखवा दिया है। ये खाला की सख्त तौहीन थी, मगर अब सबब का घूंट पीना ही था। रुखसार को भी हमने समझा दिया कि हुसैन बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई बेईमानी नहीं थी। खालू की भी सोच सही थी, लिहाजा तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत व अखलाक के साथ पेश आना है। खाला भी कुछ कहें तो दरगुजर करना। हुसैन ने भी उसे पहले दिन से समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फर्माबरदारी नेकी बनकर तुम्हारा नसीब संवारेगी। सच कहा था हुसैन ने। चंद दिन खाला का मुंह फूला रहा, बाद में उनको एहसास हो गया कि वो गलती पर थीं। रुखसार को सीने से लगा लिया। अब एक पल उसके बिना नहीं रह पाती थीं। कहती थीं, कितनी नादान थी मैं जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। खालू ने भी हुसैन से कहा कि शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो और इसीलिए तुमने इसका सही इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फ़क्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फिरासत थी जिसने रुखसार जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में दुखों के बजाय खुशियाँ भर दी, वरना हमारी दूसरी खाला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में खाला ने अपने किए की रुखसार से माफ़ी मांग ली थी और उसकी अम्मी से भी माफ़ी मांगी थी और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। आज हम सब लोग हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।